ہمیں زندگی دیتا ہے اور اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا کے کلام پاک کو سننے کے لیے میں دعوت دوں گا سسٹر گلوریا وارث سے کہ وہ سامنے آئیں اور خدا ان کا زندگی بخش کلام شیئر کریں خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے کلام کو ضرور کریں۔ یسوع میں آپ سب کے سلامتی ہوں۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں آپ سب کے اور کے لیے کہ آپ جب بھی آپ کو کال کی جاتی ہے خاص طور پر پاسٹر صاحب کے لیے کہ جب بھی ان سے رابطہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے ہمیں خوشی سے قبول کرتے ہیں اور چرچ میں آنے کا موقع دیتے ہیں، اس کے لیے ہم خداوند کے اور آپ سب کے اور پاسٹر صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو بہنیں آپ کے سامنے آئی تھی، جیسے کہ باجی کو اور پاسٹر صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بائبل کیمپ ہو رہا تھا یہ 10 سے 15 مارچ تک تھا، تو یہ بہنیں جو ہیں تقریباً 60 بہنیں ہمارے پاس مختلف شہروں سے آئی اور یہ 3-4 دن سے جو ہے مسلسل ہمارے ساتھ وہاں پہ OM بیس پہ رہتے ہوئے سیکھ رہی تھی اور آج ہمارے جو ہے 13 ٹیمیں بنی ہیں اور مختلف 13 چرچز میں ٹیمیں گئی ہیں جو کہ یہ یونان آباد ناسک میں مختلف جو ہے علاقوں میں جو ہے ٹیمیں گئی ہیں اور یہ ایک ساری ٹیمیں جو کہ بہنیں جو کہ مختلف شہروں سے آئی تھی، اس طرح سے انہوں نے اپنی گواہی اپنے کتابوں کا تعارف اور OM کا انٹروڈکشن دیا ہے۔ یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ جو بہنیں جو اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہیں یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئی ہیں ان کی بھی جو ہے مدد ہو سکے کہ OM جو ہے کس طور سے خدمات کا کام سر انجام دے رہا ہے اور کیسے آگے جا کے انہوں نے اپنے آپ کو سرو کرنا ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں ان بہنوں کے اور اس کے ساتھ آپ کے لیے کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا وہ ہمارے اس بائبل کیمپ کا حصہ بنے۔ تو اس وقت میں ہم آج کا کلام کے بارے میں دیکھیں گے کہ خداوند جو ہے وہ ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہتا ہے یا وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ حوالہ پڑھنے سے پہلے آپ سب سے میرا ایک سوال ہے کہ حملے اٹیک جسے ہم کہتے ہیں یا حملہ کس کس کو جو ہے حملے سے یا اٹیک سے ڈر لگتا ہے؟ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں لگتا؟ آپ کو بھی لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو جاتا ہے جسے ہمیں کہیں سے خبر آتی ہے جی اس کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ ہمارے کوئی رشتے دار ہو سکتے ہیں، ہماری ہمسائے ہو سکتے ہیں یا کچھ بھی ایسا۔ حملے کی خبر سن کے یا اٹیک کی خبر سن کے تو ڈر تو لگتا ہے، ہم فوراً سے جو ہے گھبرا جاتے ہیں۔ پھر مثال جیسے میں نے ہارٹ اٹیک کی مثال دی، تو ایسی مثال اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں یا پھر کچھ جو ہے ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں، جلدی سے جو ہے ارینج کرتے ہیں کہ اب اس بندے کو ہم جو ہے کسی سیف جگہ پہ پہنچائیں جہاں سے جو ہے اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو وہ جو ہے اس سے کیسے بچ سکتا ہے، یا پھر کوئی اور کسی بھی طرح کا حملہ ہم کیا کرتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے اس حملے سے اب سیف ہو سکتے ہیں یا ہم بچ سکتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے ابلیس کے حملوں کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ اگر وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم نے اپنی سیفٹی کیسے کرنی ہے، ہم نے اس حملوں سے کیسے بچنا ہے جو کہ ابلیس کے حملے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، پہلا پطرس 5واں باب اس کی 8ویں سے 11ویں آیت۔ پہلا پطرس 5واں باب 8ویں سے 11ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پہلا پطرس 5واں باب 8ویں سے 11ویں آیت، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو، تمہارے بھائی جو دنیا میں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں، اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبداللہ آباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ اب یہاں پہ ہم نے اس حوالے میں پڑھا کہ خدا کا کلام کیا بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کیا ہونا ہے، ہوشیار ہونا ہے اور
بیدار ہونا ہے۔ ذرا ہم اس حوالے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حوالہ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم نے ہوشیار ہونا ہے اور بیدار ہونا ہے۔ جس طرح سے پہلے میں نے بات کی کہ جب ہمیں جو ہے کہیں سے حملے کی خبر ملتی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہوشیار ہو جاتے ہیں، جلدی سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب جو ہے یہ حملہ ہمارے اوپر ہو گیا ہے یا اس اٹیک سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم نے جو ہے سیفٹی کیسے کرنی ہے۔ فوراً سے جو ہے گھر میں ہڑبڑی سی مچ جاتی ہے، ادھر سے کال آ رہی ہے، ادھر کر رہے ہیں، ڈاکٹر سے ملتے ہیں، کس وجہ سے کہ ہم اس حملے سے کیا کر سکیں؟ بچ سکیں، کسی طرح سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ تو یہاں پہ جو ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار ہو۔ ہم دنیاوی حملوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہوشیار ہوتے ہیں، فوراً سے ہم بیدار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی گھر میں سویا بھی ہے تو دوسرا اس کو اٹھاتا ہے، اٹھو بھائی اٹھو، ہم اس مشکل میں ہیں، پھنس چکے ہیں۔ تو خدا کا کلام بھی یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار ہو۔ کیوں ہم نے بیدار ہونا ہے، کیوں ہوشیار ہونا ہے؟ آگے لکھا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ کون؟ ابلیس جو ہے وہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ گرج رہا ہے کہ میں کس کو جو ہوں، جس طرح سے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے کہ کب کس کو پھاڑ پائے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے یہ ہمارا جو آج کا کلام ہے یا حوالہ ہے مدد کرتا ہے کہ ہم نے ہوشیار ہونا ہے، بیدار ہونا ہے تاکہ ہم جو ہے ابلیس کے حملوں سے بچ سکیں۔ آگے جو ہے کلام بیان کرتا ہے کہ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو، تمہارے بھائی جو دنیا میں ایسے ہی دکھ اٹھائیں گے۔ ہمیں اب کیا ہونا ہے؟ ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ پہلی بات ہوشیار ہونا ہے، دوسری بات بیدار ہونا ہے، اور تیسری بات ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ اب خدا جو ہر طرح کا فضل کا چشمہ ہے، ابھی پاسے صاحب بات کر رہے تھے فضل کی۔ فضل کا مطلب انہوں نے بڑے ہی واضح الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں بتایا کہ ایسی چیز جس کے ہم حقدار نہیں ہیں وہ ہمیں مل جائے، یہ ہے خدا کا فضل۔ تو خدا نے ہم پہ اتنا بڑا فضل کیا ہے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر جس کے ہم حقدار نہیں تھے، تاکہ ہم نجات پائیں، چھٹکارا پائیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ آگے لکھا ہے کہ جس نے تم کو مسیح میں اپنی ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہاری تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد اگرچہ ہماری زندگیوں میں دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کریں۔ اگرچہ ہم ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے گزرتے بھی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں کامل کرتا ہے، وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، تو وہ ہمیں ان پریشانیوں سے بھی آزاد کرتا ہے۔ یہ جو ہے حوالہ آج ہماری مدد کرتا ہے۔ ان 3-4 باتوں کو آپ نے جو ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے حملوں سے بچنا ہے، وہ ابھی ہم سیکھیں گے کہ ابلیس جو ہے کون سے حملے ہمارے اوپر کر سکتا ہے یا کرتا ہے، اور پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے ذہن میں ہو حملہ کہ جو ہے میری زندگی میں اس طرح سے ابلیس کا حملہ ہوا، تو آپ بتا سکتے ہیں۔ شک میں ڈال کے، سوری بیماری، ہاں جی، مشکل میں، یہ جو ہے اٹیکس ہیں ابلیس کے جو کہ خدا ہمیں اور جو ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے اس کو دور کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو جو ہے کسی جو ہے ابلیس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، تو کس نے جو ہے ابلیس دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ سنڈے اسکول میں تو ہم جب گیت گاتے ہیں تو یہی اسکیچ بناتے ہیں کہ اس کے سینگ ہوں گے، بڑے بڑے دانت ہوں گے اور اس کا کلر جو ہے بلیک ہوگا، ایسے ہی ہے نا کنسیپٹ سب کے ذہن میں۔ اگر بدروہوں کو بھی دیکھیں تو اسی کے بارے میں، مگر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے ابلیس خداوند کا جیسے باقی فرشتے تھے، یہ بھی ایک فرشتہ تھا۔ تو بعد میں جب اس نے نافرمانی کی، جب وہ آسمان سے گرایا گیا، اس کا نام لوسیفر تھا۔ نافرمانی کی وجہ سے جو تھا اس کو جو ہے یہ نام دیا گیا ابلیس کا، کیونکہ وہ خداوند کی حضوری سے خارج کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اس کا اسکیچ اس طرح سے نہیں ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے یا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لوسیفر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ بھی جو تھا خداوند کا فرشتہ تھا، خداوند کی حضوری میں رہتا تھا، مگر اس نافرمانی کی وجہ سے جب اس کو آسمان پہ گرایا گیا تو اس نے بھی اس فرشتے کے ساتھ اور بھی تھے جو کہ مطلب انہوں نے اپنی علیحدہ سے ٹیم تیار کر لی تھی۔ تو ہم جو ہے سیکھیں گے آج ابلیس کے حملوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے جو ہے اس کا جو حملہ ہے یا اس کا اٹیک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رفاقت کو ختم کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے ختم کرتا ہے؟ ہم دیکھیں اگر باغ عدن سے آدم اور حوا کی زندگی پر اگر ہم غور کریں کہ جب وہ خدا نے جو ہے
आदम और हवा के लिए बाग अदन में हर एक चीज़ तैयार की हुई थी। अच्छे फल थे, अच्छे फूल थे, दरख्त थे, हर एक चीज़ उनके लिए थी। तो खुदा ने क्या आदम और हवा को कहा कि तू जो है बाग के हर तरफ जा सकता है, हर तरह का फल तू खा सकता है, मगर जो एक उस कोने में जो दरख्त है उसका तुम्हें क्या करना है, फल नहीं खाना। तो इब्लीस ने क्या हलवा इस्तेमाल किया, वही कि उनको जो है रफाकत को तोड़ने की कोशिश की। उसको ये महसूस हुआ कि खुदावंद जो है हर शाम ठंडे वक्त में जो है इनके पास आता है मुलाकात के लिए, तो वो उनसे खुदा जो है बातचीत करता है। और खुदा जब आदम और हवा खुदा के साथ बातचीत करते थे या आपस में मिलते थे, उस रफाकत से जो था वो बहुत तंग था, वो उस रफाकत को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने क्या किया, जब उन्होंने ये वो फल खा लिया, खुदावंद जब आया बाग अदन में, आदम को आवाज़ दे रहे थे बड़े ही प्यार के साथ, जैसे वो पहले आम रूटीन में उनसे मिलते थे, उसी रूटीन में आदम और हवा को जो है आवाज़ दी। मगर उस टाइम पे उन्होंने अपने आप को छुपाया, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया था कि अब हमने क्या किया है, जिस दरख्त से खुदा ने हमें मना किया, हमने उस दरख्त का क्या किया है, फल खा लिया है। इस वजह से जो है फिर खुदा ने जब देखा कि इन्होंने मेरी जो है बात को नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया, खुदा ने जो है आदम और हवा को बाग अदन से निकाल दिया। तो यहाँ पे इब्लीस जो था वो अपने मंसूबे में कामयाब हुआ, उस जो आपस की रफाकत थी वो टूट गई। अगरचे हमें मिलता है कि बाद में आकर रफाकत दोबारा से यीशु मसीह के वसीला से बहाल हुई, मगर एक वक्त था कि वो जो आदम और हवा था और खुदा का आपस में कनेक्शन था, बहुत आपस में करीब थे, वो जो थे दूर होते गए और वो उनका कनेक्शन आपस में रफाकत जो थी वो टूट गई। इसी तरह से हम अपने घरों में भी देखते हैं, अगरचे इब्लीस का ये एक हमला है वो किस तरह से हमारी रफाकत को ख़त्म करता है, हम अपने घरों का भी हाल यही देखते हैं। बहन भाइयों की आपस में रफाकत नहीं है, भाई भाई आपस में नाराज़ हैं, बहनें आपस में नाराज़ हैं, और जो है पहले माँ बाप जो थे मतलब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा देखें कि उनकी रफाकत बहुत ज़्यादा एक मुट्ठी में वो जो थे बंद करके रखते थे। अगर आज के दौर में देखा जाए तो आपस में रफाकत नहीं है। तो रफाकत किस वजह से नहीं है, ये इब्लीस हमारी ज़िंदगियों में आके काम करता है, वो रफाकत को तोड़ता है, फिर हमारी घरों में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, इत्मीनान नहीं रहता, सुकून नहीं रहता। तो वो किस वजह से, क्योंकि हमने अपने घर की हुक्मरानी किसको दी हुई है, इब्लीस को दी हुई है। इसी वजह से हमारे घरों में इत्मीनान नहीं, हमारे घरों में सुकून नहीं, हमारे घरों में तसल्ली नहीं। अगरचे ये सारा इख्तियार खुदावंद के पास हो तो वो रफाकत कायम रहेगी, हमारे घरों में तसल्ली होगी, हमारे घरों में खुशहाली होगी, हमारे घरों में इत्मीनान होगा। तो आज ये आपके पास वक्त है कि अगरचे आप ये इख्तियार किसको देना चाहते हैं, खुदावंद को देना चाहते हैं या फिर इब्लीस को देना चाहते हैं। आप अपने घरों में रफाकत को कायम रखना चाहते हैं या फिर उस रफाकत को तोड़ना चाहते हैं, ये इख्तियार आपके पास है। आप किसको जो है उस जो कि चेयरमैन की कुर्सी है उसको उस पर जो है आप किसको बिठाना चाहते हैं। हम यीशु मसीह के बारे में भी अगर देखें तो उनकी जो रफाकत थी बाप के साथ बहुत अच्छी थी। हमें कहीं कहीं बाइबल मुक़द्दस में मिलता कि उनकी रफाकत आपस में हुई। तो हमने अपने रफाकत को अपनी कलीसिया के साथ, अपने घर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने पास्टर साहब के साथ अपनी रफाकत को कायम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम किसके मानने वाले हैं, हम उस यीशु मसीह के मानने वाले हैं। जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में आता है, हमारे घरानों में आता है, तो वो हमारी रफाकत को क्या करता है, बहाल करता है। तो हमें जो है आज सोचना है, अगर हमारी रफाकत टूटी हुई है अपने किसी रिश्तेदार के साथ, अपने घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ, खुदा के साथ, पास्टर साहब के साथ, तो उस रफाकत को आपने क्या करना है, बहाल करना है। क्योंकि ये किसका वो है, हलवा किसका है, हमला किसका है, इब्लीस का हमला है। तो हमने उस यीशु मसीह ने तो पहले उस पर फतह हासिल की है, तो हमने भी जो है उस पर फतह हासिल करनी है। खुदा का कलाम बयान करता है कि वो हमें क्या करता है, फतह से बढ़कर गलबा देता है। तो आप उस फतह के जो है हकदार हैं, आपने उस हक को खोने नहीं देना, बल्कि आपके लिए उस फतह को हासिल करना है। और पहली बात हमने रफाकत की देखी, और दूसरी अगर हम देखें नाफरमानी, इब्लीस का बहुत बड़ा हमला जो है वो नाफरमानी है। वो किस तरह से हम अपने घर जो अगर हम बाइबल मुक़द्दस में इसकी मिसाल देखें यूना की, तो जब यूना को खुदा ने कहा कि तूने जो है नैनवा को जाना है
किस वजह से कि वहाँ पे जाके मेरे लोगों को मेरे बारे में बताना है। तो उसका आगे से कैसा रवैया था, वो उसने जो है खुदा के हुक्म की उन बातों की क्या की, नाफरमानी की। और नाफरमानी की वजह से वो फिर कहाँ पे गया, खुदा ने उसको पनिश की और वो मछली के पेट में जो था 3 दिन रहा, 3 रातें जो था मछली के पेट में रहा। किस वजह से, नाफरमानी की वजह से। और फिर जब उसको एहसास हुआ कि मैंने खुदा की नाफरमानी की है, तो नाफरमानी की वजह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, वहाँ पे जाके मछली के पेट में जाके उसने क्या की, माफ़ी मांगी। तो खुदा ने जो है उसको बहाल किया। जिस तरह से कलाम का हवाला हमारा आज का बयान करता है कि तुम होशियार और बेदार रहो। तो जब हम होशियार और बेदार होंगे तभी हम जो है ऐसी चीज़ों से बच सकेंगे। यहाँ पे फिर एक और हमें मिसाल मिलती है समसून की। समसून जो कि खुदावंद का, उसने कहा था कि माँ के पेट ही से उसको नज़ीर जो था खुदा ने सिलेक्ट किया था कि ये मेरा बंदा है। उसको कहा था कि तू जो है अपने बालों पे कभी भी उस तरह मत फिरवाना। मगर जब उसकी ज़िंदगी में वो जो थी एक लड़की आई, जब उसने उसको इस बात के लिए मजबूर किया तो उसने खुदा की बात को रद्द करते हुए उस लड़की की बात को माना। तो उसने क्या किया, अपने सारे बाल जो थे जिसमें उसकी ताकत थी, शजोरी थी, वो उस लड़की की बातों में आके उसने जो थे बाल सारे कटवा दिए। तो यहाँ पे हमें नाफरमानी समसून के भी नजर आती है। तो मगर जब उसने भी माफ़ी मांगी, तो जब आपको आगे जाके समसून की ज़िंदगी से मिलता है कि उसकी आंखें भी निकाल दी गई। जब उसको अंधा कर दिया गया उस हैकल में, उसको जहाँ पे वो सारे लोग बैठे थे कि समसून को सामने लेके हम उसका जो है तमाशा देखें, तो वहाँ पे उसने भी माफ़ी मांगी। तो उसके अंदर भी वही ताकत वापस आई। जो उस बिल्डिंग में जहाँ पे जिस इमारत में मौजूद थे, पिलर्स को जब उसने पकड़ा तो पूरी इमारत, जितने वहाँ पे लोग थे, सबके ऊपर वो इमारत गिरी। समसून के साथ वो भी जो थे वो फना हुए। तो आज हमने सोचना है, हम अपने घर की मिसाल में फिर वही बात, घर में अगर हम देखें कि घरों में भी ऐसा होता है। बच्चे क्या करते हैं, नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की क्या करते हैं, नाफरमानी करते हैं, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। वो जो है कई दफ़ा अगरचे वो हमें दुआ के लिए कह रहे हैं, बाइबल पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो हम नहीं बात मानते, नहीं सुनते। अगरचे वो हमें स्टडी के लिए कह रहे हैं, तो हमारा आगे से क्या जवाब होता है, मेरा तो दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। ये हमारी नाफरमानी है। ये इब्लीस जो है नौजवान नस्ल में जो है होकर काम करता है। फिर वो जो जब ये नाफरमानी हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमारा ताल्लुक खुदा से तो टूटा हुआ पहले ही होता है, फिर हमारे अपने माँ बाप से भी टूटता है। तो एक आज का जो है बहुत ट्रैक है, जो लड़की लड़का आपस में जो है छोटी ही उम्रों में एक बहुत गलत ट्रैक की तरफ जा रहे हैं कि हम जो है यहीं पे शादी करना चाहते हैं। उस शादी की वजह से माँ बाप जो है एग्री नहीं होते, मगर बच्चे अभी 15-16 साल की ही उम्र में होते हैं। उन्होंने फैमिली से बताया होता है कि मैंने इस जगह पे शादी करनी है। माँ बाप को मजबूरन फिर कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ता है। तो हमें जो है ऐसी नाफरमानियों से बचना है ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो खुदावंद के बारे में सीख सके, यीशु मसीह के बारे में जान सके, ताकि ऐसा ना हो कि नाफरमानी की आपको पता है कि सजा भी है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यूना की ज़िंदगी में देखा, समसून की ज़िंदगी में देखा कि खुदा जो है अगर हम नाफरमानी करते हैं तो वो हमें सजा भी देता है, मगर जब हमें इस बात का एहसास होता है तो वो फिर हमें माफ़ भी करता है। तो यीशु मसीह की मिसाल फिर हम देखते हैं कि क्या पूरी बाइबल मुकद्दस में आप देखें, आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कहीं पे भी जो है यीशु मसीह ने बाप की नाफरमानी नहीं की। हर वक्त वो जो है ताबेदारी करता हुआ नजर आते हैं यीशु से। कहते हैं कि अगरचे वो बेटा था फिर भी उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। तो आपने जो वो है भारी सलीब नहीं उठाई, आपने जो है वो कोड़े नहीं खाए, आपने जो है वो कांटों का ताज नहीं पहना। तो सिर्फ अगर डिमांड खुदावंद करता है वो करता है फरमाबरदारी, ताकि हम अपने माँ बाप की ताबेदारी कर सकें, अपने माँ बाप की, और इसके साथ साथ जितने हमारे सीनियर्स हैं, जितने हमारे घर में बड़े हैं, ना सिर्फ बड़ों की बल्कि बच्चों की भी हम क्या कर सकें, ताबेदारी कर सकें, ताकि हम इब्लीस के इन हमलों से बच सकें।
جب ہماری رفاقت در میں اچھی ہوگی، ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں گے اور ہم تابع دار ہوں گے، تو خود بخود ہمارا جو کنیکشن ہے جو کہ اس طرح سے ٹوٹا ہوا ہے یا بحال نہیں ہے، تو خداوند کی پاک مرضی سے وہ جو ہے بحال ہو۔ یہ دو حملے جو ہیں ابھی تک خدا جو سیکھے گی کس طرح سے جو ہے ابلیس اٹیک کرتا ہے، رفاقت کو ختم کرتا ہے اور نافرمانی کے ذریعے سے ہماری زندگی سے وہ تابعداری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کس طرح کے جو ہے بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نافرمان بننا چاہتے ہیں تو اس کا جو اینڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں تو آپ کام کر لیں گے ماں باپ کو ناراض کر کے، خدا کو ناراض کر کے، مگر پھر آگے جا کے یہ مشکلات آپ کے لیے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہم جو ہے فرما بردار ہو سکیں۔ فرما برداری میں اگر دکھ اٹھانے کی بھی بات ہے تو ہم نے یسوع مسیح کو دیکھنا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابلیس کا جو اور اٹیک ہے وہ کس طرح سے حملہ کرتا ہے، وہ لالچ کے ذریعے سے۔ وہ ہماری زندگیوں میں لالچ پیدا کرتا ہے۔ وہ روپے پیسے کو لے کے ہو سکتا ہے، وہ اگر ہم کہیں پہ جاتے ہیں کسی بھی طرح کا ہماری زندگی میں لالچ آ سکتا ہے۔ تو لالچ کی ہم مثال دیکھتے ہیں حنانیہ اور سفیرہ۔ جب جو ہے انہوں نے زمین بیچی، جب ان کو روپے پیسے کی جو وہاں پہ خدمت کر رہے تھے، پالوس رسول تھے، دوسرے لوگ تھے، سارے لوگ کلیسیا والے لا کر ان کے قدموں میں پیسے رکھ رہے تھے، چیزیں رکھ رہے تھے، ہیکل میں لے کے آ رہے تھے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے دل میں یہ بات ٹھانی کہ ہم بھی کیا کریں گے، خداوند کو دیں گے۔ مگر جب انہوں نے اپنی زمین کا وہ حصہ بیچا تو جو ہے حنانیہ جو سب لے کے آیا وہاں پہ پالوس رسول کے قدموں پطرس کے پاس لے کے آیا، تو جو ہے پطرس نے جب اس سے پوچھا کہ کیا تُو نے اتنے ہی کو زمین بیچی، تو ابلیس نے کیا کیا، اس کے دل میں لالچ کو پیدا کیا۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے اتنے ہی میں بیچی۔ تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا کہ تو کیوں خدا کے پاک روح سے جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہاں پہ اس کو 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ 3 گھنٹے سے حنانیہ جو تھی وہ تلاش کر رہی تھی کہ 3 گھنٹے سے جو تھا میرا شوہر باہر گیا ہے تو ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی کہ میں دیکھوں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب وہ گئی ہے ان رسولوں کے پاس، اس سے بھی وہی سوال ہوا کہ اے حنانیہ کیا تو نے اتنی ہی کوئی زمین بیچی؟ سفیرہ سے پوچھا تو اس نے بھی بڑی سچائی کے ساتھ کس کا ساتھ دیا؟ حنانیہ کا، اپنے شوہر کا۔ اس نے بھی کہا کہ میں نے اتنے ہی میں زمین بیچی۔ تو اس کا انجام کیا ہوا ان دونوں کا؟ لالچ کی وجہ سے کیا انجام تھا؟ موت۔ تو یہ دیکھیں کبھی کبھی جب ابلیس ہماری زندگیوں میں آ کے کام کرتا ہے تو وہ ہمیں موت کی راہوں تک لے جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، خداوند کے پاک روح سے کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا۔ خداوند ہمیں خود بخود سرفرازی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنے سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر کیا کرے، سرفراز کرے۔ اگر آپ واقعی میں سرفرازی پانا چاہتے ہیں، سربلندی پانا چاہتے ہیں، تو ہم نے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا ہے۔ ایسے ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگیوں سے ختم کرنا ہے۔ گھروں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ایسے لالچ پیدا ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دل میں ٹھہرایا ہوتا ہے کہ اس دفعہ میری سیلری آئے گی تو میں نے پاسٹر صاحب کو اتنا ہدیہ دینا ہے، مگر جیسے ہی سیلری آتی ہے کیا ہوتا ہے، ادھر اچھا میں نے کمیٹی دینی ہے، بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنی ہے۔ تو جو ہم نے پاسٹر صاحب کو نہیں پتا، آپ کی بات کس سے ہوئی ہے؟ خدا سے بات ہوئی ہے۔ تو پھر آپ پاسٹر صاحب سے یا کوئی اور ان سے جو ہے ان چیزوں کو نہیں چھپا رہے ہیں، نہ یا ان سے جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ کس سے؟ خدا سے۔ تو جب آپ خدا سے یہ وعدہ کر کے بات چیت کر کے پھر بھی وہ کام نہیں کرتے تو وہ خدا جو ہے پھر اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے جو ہے ساری چیزوں کا اندازہ لگا کے پھر آپ خدا کی حضوری میں آئیں، تاکہ آپ ایسے سزاؤں سے، ایسے اس ابلیس کے شکنجوں سے، حملوں سے آپ کیا کر سکیں، بچ سکیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی مثال کے بارے میں کہ جب ابلیس نے یسوع مسیح کو بھی آزمایا، اگرچہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم نے اس کے وسیلہ سے نجات پائی، تو جب اس کو ہیکل کے کنگرے پر کھڑے کر کے کہا، کیا کہا؟ میں تجھے ساری دنیا کی ساری جو ہے شان و شوکت دکھائی۔ اور کیا کیا کہ جو ہے کہ کہا کہ اپنے آپ کو گرا۔ پھر وہ جب روزے کے دن تھے، ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روزوں کے دن ہیں، تو بھوک پیاس کی وجہ سے اس کو پتا تھا وہ لے گا بیابان میں ابلیس اس کو،
کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا ہو جائے؟ روٹیاں بن جائیں۔ تو اس ٹائم پہ یسوع مسیح کے دل میں بھی لالچ آ سکتا تھا کہ بھائی کوئی بات نہیں، اگر میں کہہ دیتا ہوں یا میں روٹی کھا لیتا نہیں، بلکہ کیسے انہوں نے مقابلہ کیا؟ اس کلام کے وسیلے سے، وہ کلام سے بھرے ہوئے تھے۔ آگے سے انہوں نے بھی جواب دیا، لکھا ہے۔ تو جب کبھی اس طرح سے آپ کی زندگی میں ہو، ابلیس آپ کو آگے تنگ کرے، تو آپ بھی یہ بتانے والے ہو سکیں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، تاکہ اگر وہ کلام سے وار کر رہا ہے تو آپ بھی کیا کر سکیں؟ کلام ہی سے اس کا جو ہے جواب دے سکیں۔ آپ نے جو ہے ان حملوں سے جو ہے بچنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حملہ ابلیس کا، وہ ہے بیماری کی صورت۔ بیماری کی صورت میں کس طرح سے ایوب نبی کی زندگی پر ہم غور کریں کہ ایک ہی دن میں ایک ادھر سے آ رہا ہے کہ تیرے کھیتوں میں آگ لگ گئی، ایک ادھر سے آ رہا ہے تیرے بچوں کی ڈیتھ ہو گئی، ایک ادھر سے آ رہا ہے کہ سارے جانور جو ہے وہ مر گئے، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں۔ تو اگر فرض کریں اس ایوب نبی کی جگہ پہ آپ میں سے کوئی وہاں پہ ہوتا، یا میرے خاندان میں سے وہاں پہ ہوتا، تو وہ کیا کرتا؟ وہ تو میرے خیال میں پاگل سا ہو جاتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مگر ہم یہاں پہ کیوں اس کو یہ لقب مل گیا ایوب صابر کا، وہ وہاں پہ ریلیکس کرتا ہے، اس نے ہڑبڑی نہیں کی۔ اگرچہ وہ اس کو یہ خبریں مل رہی تھی، وہ تسلی میں تھا کہ جو تھا کبھی کبھار ہم بیماری میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھرانوں میں اگرچہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ بہت لمبے عرصے سے چل رہی ہیں، بیماری کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر خدا کو چھوڑ کر ابلیس کے اس شکنجے میں پھنس کر خدا کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جس طرح سے بہن نے اویم کے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہم جو ہے ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتے ہیں، یہیں پہ ہم کسی ایک علاقے میں ڈور ٹو ڈور وزٹ کر رہے تھے، وہاں پہ جب اس خاندان میں بات چیت کرنے کا موقع ملا، اس بہن سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا جو ہے ایک دم سے پتہ نہیں اس پہ بدروحوں کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے میری بھائی کے ساتھ ہے اور ان کی بیٹیاں بھی۔ بیٹیوں نے بتایا کہ جو میری ماما ہیں ان کا پاؤں جو ہے شوگر کی وجہ سے کافی خراب ہے۔ تو جب ان کے لیے دعا کی تو میں نے فیل کیا کہ یہ جو ہے یہ جادو منتر کا کوئی سین ہے یا کہیں پہ یہ بدروح ان کے پاس جاتے ہیں تعویذ لانے کے لیے۔ دعا کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ جو ہیں تعویذ تو نہیں آپ لوگ کروا رہے یا کسی بابے کے پاس تو نہیں جاتے؟ انہوں نے بڑی سچائی سے بیان کیا کہ ہاں جی ہم جانتے ہیں۔ تو میں نے پھر ان کی مدد کی کہ کلام میں لکھا ہے کہ غیر مردوں کے پیچھے بھاگنے والا کا غم کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا۔ تو اس کا جو ہے جانے کی وجہ سے وہ جا رہے تھے، ایک طرف وہ دعا بھی کروا رہے تھے، دوسری طرف وہ جو ہے پیروں فقیروں کے پاس بھی جا رہے تھے۔ تو اس گھرانے کی پھر مدد کی گئی، ان کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا۔ اب خدا کی شکر گزاری ہے کہ ان کا جو پاؤں تھا جو کہ اتنی دیر سے 3 سالوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، دعا کے وسیلہ سے خدا نے اس خاندان پر فضل کیا، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ تو ان کا جو وہ بہن اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، پاؤں کی وجہ سے بہت زیادہ اس کا زخم تھا۔ اب صرف اس کا زخم جو ہے تھوڑا ایڑی پہ رہ گیا ہے، خداوند کی فضل سے وہ بھی خداوند اس کو مکمل طور پر شفا دے گا۔ تو جب کبھی ہم بیماری کی وجہ سے پریشان ہو کر ایسے وہ ابلیس کی طرف سے اگرچہ بیماریاں آتی ہیں یا اس میں ہم پھنس جاتے ہیں، تو پھر خدا اس میں بھی جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے جو ہے ان ساری باتوں سے کیا کرنا ہے، کنارہ کرنا ہے، ہم نے ہوشیار ہونا ہے، ہم نے بیدار ہونا ہے، تاکہ ہم ان کا کیا کر سکیں، مقابلہ کر سکیں۔ تو ابھی یہاں پہ ہم نے جو ہے جس طرح سے بیماری کے بارے میں بات کر رہے تھے، پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ کون مجھ کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ نہ کال، نہ تنگی، نہ مصیبت، نہ ننگاپن۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اگرچہ آپ سچ میں یسوع مسیح سے پیار کرنے والے ہیں، یسوع مسیح کو اپنے شخصی طور پہ قبول کیا ہوا ہے، یسوع مسیح کی آپ کی زندگیوں میں پہچان ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو یسوع مسیح سے جدا کر سکتی ہے۔ نہ کال، نہ تنگی، نہ مصیبت، نہ دکھ، نہ پریشانیاں، نہ ننگاپن، نہ بھوک، نہ پیاس آپ کو یسوع مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ ابھی جب ہم سیکھ رہے تھے ابلیس کے حملوں کے بارے میں، تو آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس سوچنے کا یہ موقع ہے کہ کہیں ایسے حملوں میں میں تو نہیں گری، ایسے حملوں میں میں تو نہیں گرا، ایسے حملوں میں
ابلیس نے آ کر میرے گھرانے میں کام تو نہیں کیا، رفاقت کو ختم تو نہیں کیا، نافرمانی کی روح جو ہے ناپاک روح جو ہے میری زندگیوں میں کام تو نہیں کر رہی، لالچ کے جو ناپاک روح ہے میری زندگیوں میں کام تو نہیں کر رہی، بیماری اگرچہ ہمارے اوپر آ بھی جاتی ہے تو اس بیماری میں بھی ہم نے کیا خداوند کے نام کی ذکر چلاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے ہم خدا کو چھوڑ کر غلط ٹریک پہ تو نہیں چل رہے۔ ان ساری باتوں کو آج ہم نے محسوس کرنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ خداوند سے جو ہے ان باتوں کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ہم حوالہ دیکھیں گے، افسیوں اس کا جو ہے 6 باب 10ویں اور 11ویں آیت، افسیوں 6 باب 10ویں اور 11ویں آیت، کہ کیسے ہم جو ہے اگرچہ ہم اس میں پھنسے بھی ہیں ان حملوں میں، ابلیس نے کوشش کی بھی ہے ہمارے اوپر اس طرح کے اٹیک کرنے کی، تو ہم کیسے ان سے جو ہے بچ سکتے ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، لکھا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں رہ سکو۔ اب خداوند یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے، اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اب خدا کے ہتھیار کون سے ہیں؟ یہی کوئی جیسا کہ ہم ہتھیار استعمال کرتے ہیں، چھری، چاقو، تلوار، اس طرح کے ہتھیار، بلکہ خداوند کے کون سے ہتھیار ہیں وہ ہماری مدد کرتی ہے۔ آیت اگر ہم 13 سے پڑھیں اسی حوالے کی، تو یہاں پہ لکھا ہے اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو۔ یہاں پہ جب ہم نے حملوں کی بات کی ہے تو جب کسی کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم نے اس ہتھیار کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہتھیار ہم کون سے ہیں، برے دن کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بکر لگا کر، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا قوت اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار ہمارا کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ یہاں پہ خدا کا جو ہے کلام بھی بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، یہ جو اب ہم نے ساری چیزیں یہاں پہ دیکھی، ہم نے راست بازی کا بکر لگانا ہے، صلح کی جوتی پہننی ہے تاکہ ہم ابلیس کے ان حملوں کا اور ان اٹیکس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور آگے آیت 18 بیان کرتی ہے ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو تاکہ ہم ان ابلیس کے ایسے حملوں سے، ایسے اٹیک سے ہم کیا کر سکیں، نجات پا سکیں، ہم چھٹکارا پا سکیں، ہم رہائی پا سکیں، تاکہ ہم خداوند کے نام کی ذکر جلال دے سکیں، ابلیس کو اپنی زندگیوں سے فارغ کروا سکیں، ہم بھی اس پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ جو فتح یسوع مسیح نے حاصل کی وہ ہمیں بھی فتح مند بنانا چاہتا ہے، فتح مند زندگی ہم گزار سکتے ہیں صرف ایک صورت میں، ہم اپنا اختیار یسوع مسیح کو دیں اور ساتھ میں جو ہے یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں آئیں، اب اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی حضوری میں جھکائیں، بالکل خاموشی میں، اور اپنی زندگیوں پر آپ غور کرنا شروع کریں، سوچنا شروع کریں کہ جب آج ہم نے ابلیس کے ان حملوں کے بارے میں سیکھا ہے، سارے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کرنا شروع کریں کہ کہیں آپ بھی تو ابلیس کے ایسے حملوں میں جو ہے پھنس تو نہیں گئے، کہیں آپ کے گھرانوں سے رفاقت تو ختم نہیں ہو گئی، کہیں آپ کی زندگیاں نافرمانی کی طرف تو نہیں جا رہی، کہیں آپ کی زندگیوں میں لالچ تو نہیں کام کر رہا، بیماری کی وجہ سے آپ خداوند سے دور تو نہیں ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو آپ جو ہے خداوند سے معافی مانگ سکتے ہیں اس وقت میں، کیونکہ وہ قادر ہے، وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر نہیں تو آپ خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ آپ رفاقت میں قائم ہیں، آپ کی زندگی میں تابعداری ہے، آپ کی زندگی سے لالچ ختم ہو گیا ہے، آپ کی زندگی سے خداوند نے جو ہے بیماریوں کو ختم کر دیا ہے،
इस बात के लिए आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आज खुदावंद ने आपको वक्त दिया है, खुदावंद ने आपको मौका दिया है कि आप अब्लीस के उन हमलों के बारे में जान सकें, सीख सकें और उनका मुकाबला कर सकें। हमने होशियार और बेदार होना है, कहीं पे भी हमने सुस्त नहीं होना। जहाँ भी आप सुस्त हो गए, अब्लीस ने अभी भी आपकी जिंदगियों पे अटैक किया, तो खुदावंद से आज फजल मांगे। हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं इन झुकी जिंदगियों के लिए, जब है खुदा इस वक्त में तेरे लोग है खुदा तेरी पाक हजूरी में तेरा इकरार कर रहे हैं, तुझसे माफी मांग रहे हैं, तो खुदा को अपने लोगों के साथ हो, हिफाजत और निगहबानी कर। ए खुदा ये जिंदगियों को खुदा को माफ करने की कुदरत रखता है, खुदा तो इनको माफ कर। और अगर खुदा इनकी जिंदगियों से ये सारा कुछ खुदा गायब हो चुका है, तो इसके लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ताकि खुदा अपने घरानों का इख्तियार, अपनी जिंदगियों का इख्तियार, अपने दिल का इख्तियार खुदा तुझे देने वाले हो सके। अब्लीस को खुदा कुचल सके, क्योंकि खुदा वो पहले से हारा हुआ है, कुचला हुआ है, उसका कोई इख्तियार नहीं कि वो हमारे घरानों में आके काम करे या हमारी जिंदगियों में आके हमें परेशान करे, बल्कि हम चाहते हैं कि तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आए और जलाली काम करे, हमें सरफराजी की तरफ लेके जाए, हमें कामयाबी की तरफ लेके जाए, हमारी जिंदगियों से नाकामियां जाती रहें, हमारी जिंदगियों से बीमारियां जाती रहें, परेशानियां जाती रहें। खुदा हम तो इनके साथ हिफाजत करने के बाद ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह का प्यारा मीठा जलाली नाम लेकर, आमीन। खुदा